بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل نبیوں قصے میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آن کر دیجئے۔ تو چلیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مبارک کان کی شان۔ اے کرم کے کان اے گوش حضور، اے کرم کے کان اے گوش حضور، سن لے فریاد غریبا الغیاث۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کامل مکمل تھے، اور ان مبارک کانوں کی شان ایسی تھی جیسی کائنات میں کسی اور کو نہ ملی اور نہ ہی ملے گی۔ ہزاروں میل دو آسمانوں کی چرچراہٹ جو ایک خاص قسم کی آواز ہے سن لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مبارک ناک کی شان۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے بے عیب تھے۔ آپ کا ہر عضو شریف مناسب تھا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک شریف دراز، باریک اور بیچ میں قدر بلند تھی جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی اور ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے اکثر نیچی رہتی تھیں، اور جب اونچا دیکھتے تھے تو عرش معلیٰ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھیں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مبارک آنکھ کی شان۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرمے یعنی سرما لگی ہوئی نظر آتی اور پلکیں شریف گھنی اور لمبی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آبرو یعنی آئی بروز سائز میں بڑے تھے، اور ان پر بال شریف مناسب تھے، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم، اور دور سے آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ مبارک آنکھوں کی طاقت کا بھی کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بھی ایسے دکھتے تھے جیسے دن کی روشنی سے بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے باغات میں گلاب کے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہو۔ آئیے میں آپ کو ایسے گلاب کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کائنات اس کے حسین ترین گلاب سے باغ نہیں بلکہ باغات نکلتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نرم و نازک، دلکش و دلکشا گلاب، تازہ پتیوں سے بھی نرم و ملائم ہونٹ مبارک۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ساری کائنات کے لوگوں کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو مبارک ہونٹ ہل رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے، جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ مبارک زبان کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بہت ہی زیادہ پیاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش آواز اور میٹھی گفتگو کرنے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک سے لے کر قدم شریف تک سارا جسم پاک اپنی لطافت یعنی نرمی اور نازکی میں پھول ہے۔ مبارک ہونٹ بھی پھول، مبارک منہ بھی پھول، پورے شریف بھی پھول تو سارا نورانی بدن بھی پھول۔ مبارک دانتوں کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا، اور دانت مبارک آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، بلکہ ان میں کچھ فاصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کا مسحوڑوں اور جبڑوں کے اندر جڑاؤ یعنی فکس ہونا انتہائی خوبصورت اور حسین انداز میں تھا، اور ترتیب کمال حسن محسوس ہوتا۔ یوں معلوم ہوتا کہ سیب میں چھپا ہوا موتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مسکرانے کی دو کانوں یعنی زبان مبارک اور ہونٹوں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مبارک دانت حسن اور آب و تاب میں چمکدار موتیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مبارک قد کی شان۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی تھی، یعنی جب آپ چلتے تو کہا جاتا تھا کہ آپ درمیانے قد کے ہیں۔ اس کے باوجود جب کوئی لمبے قد والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قد میں بڑے نظر آتے۔ بسا اوقات جب دو لمبے قد والے شخص آپ کے دائیں بائیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے طور پر قد میں ان سے بڑے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ دونوں جدا ہو جاتے تو انہیں لمبے قد والا کہا جاتا اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی۔ تیرا قد مبارک گلبسن رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گلبسن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مبارک قد رحمت کے سرخ گلاب کی شاخ ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کے سارے جہاں کے لیے رحمت بنیاد کی رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بال مبارک۔ سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال انتہائی حسین اور بہت خوبصورت تھے، نہ تو بالکل سیدھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کنگھی شریف فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ریت میں لہریں ہوتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں کے 4 حصے کر دیتے اور ہر کان مبارک 2 حصوں کے درمیان سے ظاہر یعنی نکلا رہتا، اور بعض اوقات آپ اپنے مبارک بالوں کو کانوں پر کر لیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف چمکتی ہوئی ظاہر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں کل 17 بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی اور ناراضی چہرہ پاک سے معلوم ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک بہت زیادہ صاف تھی، پیشانی مبارک کشادہ اور داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو بڑھاتے اور مونچھوں کو پست یعنی چھوٹا رکھتے تھے۔ جن کی مبارک داڑھی کے بال کی یہ عظمت ہے تو ان کی داڑھی شریف کی کیا شان ہوگی، اور جن کی داڑھی مبارک کی یہ شان ہے ان کی داڑھی والے آقا کی کیا شان ہوگی۔ رنگ مبارک۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ کے حوالے سے شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا، بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی تھی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں یہ 2 رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت
عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت قدموں والے تھے، سبحان اللہ۔ مبارک پنڈلیوں کی شان۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور مبارک پاؤں رکاب میں تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک منڈلیاں یوں معلوم ہو رہی تھیں جیسے کھجور کا گوشہ اپنے پردے سے ابھی ابھی باہر نکلا ہو۔ پاؤں مبارک کی تر و تازگی کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان سے پانی بے کر الگ ہوا ہے، اور مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ مبارک قدموں کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھک کر چلتے، گویا اوپر سے اتر رہے ہیں، اور قدم مبارک چستی، طاقت اور سرعت یعنی جلدی کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہمیشہ پورا قدم مبارک رکھتے تھے۔ میں نے کسی کو راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلتے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے لپٹتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے، تو جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو صحابہ کرام کو اپنے آگے آگے چلاتے اور فرماتے، میری پیچھے کی جگہ کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ مبارک نالین کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جوتا شریف میں 2 تسمے ہوتے تھے، ہر تسمہ بٹا ہوا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین پاک تھے۔ اس زمانے میں چپل کا رواج عام تھا، وہ بھی تسمے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک کے دونوں چمڑے کے فیتے آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے ہو کر نیچے دائیں بائیں جڑے ہوئے تھے۔ نقش پاک والی چپل نبی کریم نے اکثر پہنی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔